فراز صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شمیم صاحب ظاہر آپ کا خود کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, گراس روٹ لیول پر سیاست کو آپ نے خود نے دیکھا ہے, پی ٹی آئی کو ایوالو ہوتے دیکھا ہے. جی آپ کو جینوئن لگا کہ میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور پسند ناپسند پر ٹکٹ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے کارکن ناراض ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ووٹ نہیں پڑے ہیں؟ دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ فیلیور از این آرفن. جب کوئی ہار جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ہر قسم کے بلیمز آتے ہیں, اور جب کوئی جیت جائے تو پھر اس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز. تو یہ اس طرح کی ایک سچویشن ہے. یہ اس میں کوئی زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ فار ایگزامپل جو پشاور کا ٹکٹ تھا, میرا خیال میں کہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ اس ورکرز کے ساتھ اس کا کوئی اتنا خاص تعلق نہیں تھا, حالانکہ وہ ہمارے دبئی میں ہماری پارٹی کے اس کے چیپٹر کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. لیکن جو چاہیے تھی, جو ایک ریگر چاہیے, جو ایک سختی, دیکھیں پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان چونکہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں عوام میں, ان کے لیے سب جو ہے نا کچھ لوگ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خان صاحب کا نام ہی ہمیں الیکشن جتوائے گا, ویئر ایز ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لیڈر کی پاپولیرٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور ہم میں سے میجورٹی جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, بشمول میرے, ہم ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی ان کے نام پہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, ووٹ بھی ہوگا. ظاہر اگر اتنے پاپولر ہیں تو پشاور سے کم از کم عوامی نیشنل پارٹی جیت جاتی اگر کوئی نہ کوئی ناراضی کارکنوں کی تھی. جب مولانا فضل الرحمان جیتتے ہیں اور غیر متوقع طور پر جیتتے ہیں تو یعنی کہ آپ کا جو اینٹی ووٹ کریٹ ہوا ہے, اور مولانا نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہی آپ کی صحیح اپوزیشن کر رہے ہیں, اس لیے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں عوام کی ناراضی ریفلیکٹ ہوئی ہے نا, ورنہ مولانا کا ووٹ بینک کیوں بڑھتا؟ دیکھیں مولانا کا ووٹ بینک مختلف وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے یہ مولانا صاحب سے پوچھا جائے کہ ان الیکشنز کو مانتے ہیں, اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یس وہ الیکشن میں وہ جب جیتے ہیں تو وہ الیکٹ ہوتے ہیں, اور جب ہم جیتے ہیں تو ہم سلیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز تو ایک ہے کہ کوئی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مذہب بھی, ہمارا جو عمومی طور پہ ہمارا جو صوبہ ہے ذرا سا کنزرویٹو ہے, اور شاید ان کو اس وجہ سے ووٹ ملے ہوں. لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ کئی ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں کہ ہم آج یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے, ان کی شوئنگ بہتر ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس چیز کو ملی ہے اس میں اس چیز کو لیبریٹ کیجئے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ کیونکہ ہمارا صوبہ ذرا کنزرویٹو ہے, میں سمجھا نہیں, اس کو ذرا لیبریٹ کیجئے گا, کس وجہ, پھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ مولانا, کیونکہ پچھلی 2 دفعہ تو آپ ہی جیتے ہیں صوبے میں 2013 2018 میں, تو اب کیسے پھر مولانا جیت گئے؟ نہیں دیکھیں سچویشنز ایوالو ہوتی رہتی ہیں, اور مختلف قسم کی, چاہے وہ ریجنل ڈیولپمنٹس ہوں, چاہے وہ لوکلی جو ہے, تو اب دیکھیں نا پی ٹی آئی اور وہ پیپلز پارٹی اور نون کو تو سمجھے کہ عوام نے, اور اے این پی کو تقریباً ریجیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ انفلوئنس آتا ہے, جو بھی چیزیں ہمارے دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے ریجنل, ہمارے ہمسائے ملک میں کچھ اور لوگ جو ہیں جو یہ موبلائز کرنے میں بھی یہ ریلیجس پارٹی گو کے بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. کچھ ہم نے کمپلیسنسی بھی دکھائی ہے. دیکھیں جی, اگر آپ کی بیسٹ ٹیم بھی ہو اور اگر وہ فلی کمیٹڈ طریقے سے نہیں کھیلے تو ایک ایوریج ٹیم بھی آپ سے جیت سکتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ہم کمپلیسنٹ بھی ہو گئے. میں جو ازیوم کر رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے, مولانا ایک مذہبی جماعت ہیں اور مولانا کو اس کا فائدہ ہوا ہے, مگر تحریک انصاف نے, جہاں تک طالبان کے حوالے سے بات ہو, امریکی آپریشن کے حوالے سے بات ہو, وزیر اعظم باقاعدہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں. پھر اب جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے, سب سے زیادہ کہ وہاں پر جی کوئی انسانی المیہ نہ پیدا ہو جائے, دنیا اپنی امداد وہاں پر نہ بند کرے, اس کو کھولے, سب سے زیادہ آواز عمران خان صاحب نے اٹھائی ہے. OIC کی سمٹ یہاں پر ہوئی ہے, پاکستان نے لیڈ کی ہے, مگر ووٹ سارا مولانا کو پڑ گیا اس تبدیلی کی وجہ سے, آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب الیکشن کوئی جیتا یا ہارتا ہے اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک فیکٹر نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح کہ 71 کے الیکشن میں سب لوگوں نے بالکل بھٹو صاحب کو ووٹ دیا,
جس کو بھی کھڑا کیا ہے بغیر کسی اس کے ان کو ووٹ پڑا. ہمارا دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ ہمارے 8 سال ہو گئے ہیں, ہم ایک پہلی حکومت ہیں جو کہ دوبارہ ریپیٹ ہوئی, اور جو میں نے یہ افغانستان کا یا ریجنل چیزوں کا میں کہ اس میں اس کا ایک سمال پرسنٹیج ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو افغانستان کے لوگ بھی ہوں یا خیبر پختونخوا کے لوگ یا پاکستان کے لوگ, جہاں تک کہ اسلام کا, جہاں تک اس ملک کی فورن پالیسی کے بارے میں جو پوزیشنز پرائم منسٹر عمران خان نے لی ہیں وہ آج تک کسی لیڈر نے لی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیزوں کا ایک مختلف اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, چاہے وہ 1% ہو چاہے وہ 50% ہو, ڈیپینڈنگ آن اے سچویشن. جو مولانا نے زیادہ بڑی پرسنٹیج بتائی ہے, اور جو مولانا نے آج زیادہ بڑی پرسنٹیج بتائی ہے وہ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے بیوروکریسی وہ تو سب تھی آپ کی, لیکن قوتوں نے ہاتھ اٹھایا تو پھر دیکھیں کیا نتیجہ آیا. تو زیادہ بڑی پرسنٹیج مولانا قوتوں کو دیتے ہیں. دیکھیں نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مولانا کی خوش فہمی ہے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب وہ جیتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہاتھ اٹھایا ہے, اور جب ان کو ہار ہوتی ہے, جب وہ ہارتے ہیں تو اس وقت پھر یہ ہے کہ اس کو سلیکٹ کرایا گیا ہے. تو دیکھیں مولانا کا یہ اس کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ ایون ہی ہمسیلف از ناٹ بلیونگ وٹ ہی از سینگ. بٹ اگین آئی ریپیٹ کہ بنیادی طور پہ کمپلیسنسی ہمارے کینڈیڈیٹس کی جی عمران خان ہی کا نام ہمیں جتائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو گراؤنڈ پہ کام کرنا ہوگا, آپ کو صحیح کینڈیڈیٹس ورکرز کے ساتھ کنیکشن ہونا ہوگا, پھر آپ کو محنت کرنی ہوگی. اور آپ نے کیونکہ گراؤنڈ سچویشن خود جا کے بھی دیکھی جب الیکشن ہو رہا تھا, تو ہمارے زیادہ ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا جی, مگر میں جاننا چاہوں گا آپ نے گراؤنڈ سچویشن دیکھی. اب اگر سارے کے سارے فیکٹرز یہی رہتے ہیں, کیونکہ اگلا انتخاب بھی جنوری کے مہینے میں ہے, گیس کا کرائسس بھی اپنی جگہ پر ہوگا, مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہوگی, اور قوتوں کا اگر ہاتھ اٹھانا بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ مولانا کہہ رہے ہیں, اگر وہ بھی اپنی جگہ پر رہا تو صرف کینڈیڈیٹ صحیح سلیکٹ کر کے اور تھوڑا ہوم ورک کر کے جیت جائے گی تحریک انصاف سیکنڈ ہاف میں, جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوٹس لیا. نہیں بالکل بالکل, دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, اور یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ کو ایک قسم کا یہ ایک اویکننگ سی ہوئی ہے کہ ہمارے جتنے باقی علاقوں میں الیکشنز ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں محنت بھی بہت زیادہ کرنی پڑے گی, اور لوگوں کو, ورکروں کو موبلائز بھی کرنا ہوگا. ہمیں اس تک اپنے ورکرز کے ساتھ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کا کانٹیکٹ بھی ری اسٹیبلش کرنا پڑے گا, جو کہ میرا خیال ہے ہوتا یہی ہے. کہ دیکھیں شاہ زیب, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بہتر کہ جب حکومتیں, جب پارٹیز پاور میں ہوتی ہیں تو وہ اتنی مصروف رہتی ہیں اپنی اس میں اپنے کاموں میں کہ ان کا تھوڑا سا جو ورکر کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی از نو ایکسیپشن, ہوا یہی ہے. اور اب اس پرٹیکولر نتیجے نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ری اسیس کریں, اپنی حکمت عملی کو نئے طریقے سے دیکھیں, اور انشاءاللہ ہم جو بیلنس جو الیکشن ہے کے پی کا اور باقی صوبوں کا, وہ اس میں ہماری پرفارمنس انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. اس فیکٹر کے باوجود ہمارا کام نہیں ہوا, گو کہ لو ٹرن آؤٹ تھا. بہت شکریہ شفیع فلاح صاحب کی گفتگو آپ نے